إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان در احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا، اور اس پر احسان کی کثرت اور اس عظمت کی بڑائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس سعادت سے نوازا کہ آپ اعتکاف ایسی ایک عظیم عبادت میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نکموں کی طرف سے یہ ساری عبادات قبول فرمائیں، ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہماری تراویح اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا اعتکاف کرنا اللہ کے لیے یہ ایک جگہ پر کچھ دن مخصوص حالت اور مخصوص اعمال کرتے ہوئے یہ قیام اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح دعویٰ اکیڈمی یا فیصل مسجد کی جو انتظامیہ ہے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو اعتکاف کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ایسا بنا دیا جائے کہ اس اعتکاف کا اثر رمضان کے بعد عید کے بعد کا مہینہ اس تک نہیں بلکہ پوری زندگی تک آپ پر نظر آئے، اور واقعی ہی وہ اعتکاف کیا ہوا کہ جس کا اثر اعتکاف کے بعد اس پر نظر ہی نہ آئے۔ واقعی ہی وہ رمضان کیا ہوا کہ جس رمضان کے گزر جانے کے بعد انسان کسی بھی طرح سے پہچانا نہ جائے کہ یہ روزے دار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، وہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، جیسے ہی رمضان کا آخری سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس طرح سے گناہوں میں، اس طرح سے نافرمانیوں میں بڑھ چڑھ جاتے ہیں کہ گویا یہی لوگ پہلے باندھے ہوئے تھے، ابھی چھوڑ دیے گئے۔ لوگ اپنے اعمال کی بربادی انتظار نہیں کرتے، چاند رات کو ہی کرنا شروع کر دیتے۔ وہ عبادات، وہ اللہ کا فضل، وہ اللہ کی رحمت، اس اللہ کے فضل اور رحمت کا شکر ادا کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان زندگی بھر کے لیے یا اگلے رمضان تک کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کرے، خود کو اللہ کے قریب رکھے، اللہ کے سامنے مناجات، دعا، اذکار، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لانا، یہ سب کام کرتا رہے۔ لیکن وہ کس قدر جلدی اپنے روزے، اپنے اعتکاف، اپنی تراویح اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو یہ جو دروس آپ کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں تشریف لائے ہیں تو آپ زندگی کے مقاصد کو بھی یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ آپ یہ بھی سیکھ کر جائیں کہ انسان کی زندگی ہونی کیسی چاہیے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے تو وہ نوجوانوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ بوڑھے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے کیونکہ وہ بھی جوان ہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھیں، خیر پر، عافیت پر، ایمان پر، دین پر استقامت کے ساتھ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اعتکاف میں جو نوجوان بھائی ہیں، نوجوان بہنیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے جو افراد ہیں، ہمارے بزرگ، آپ کے اعتکاف کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ بھی ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یعقر کبیرنا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا
ولم يعرف لعالمنا حقا فليس منا، جس شخص نے اپنے بڑوں کی توقیر، ادب و احترام نہ کیا، چھوٹوں پر شفقت نہ کی، اور ہمارے علماء کا جس نے حق نہ پہچانا، وہ ہمارے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، اللہ کی تعظیم کرنے میں سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اس مسلمان کی عزت کرے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہیں یہ ہمارے بزرگ حضرات۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ سب کے لیے ضروری ہے، مرد و خواتین کے لیے، چھوٹے بچوں، بوڑھوں سب کے لیے، اس لیے کہ سب کا نوجوانوں کے ساتھ ربط ہے۔ اور وہ موضوع یہ ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شعر کا ایک مصرع ہے یہ۔ اس پر ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلم نوجوان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام کا نام لیوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، خود کو مسلم اور مومن کہنے والا نوجوان کیسا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ اللہ اسلام میں نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو کیا تربیت دی ہے کہ وہ کس طرح سے اسلام کا ہیرو بن سکتا ہے، وہ کس طرح سے اللہ کا مقرب بن سکتا ہے۔ عموماً یہ عمر کا جو حصہ ہے، جوانی، یہ انتہائی قیمتی حصہ ہے، اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کے جذبات، انسان کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے ایگزامز میں سے ایک ایگزام ایسا ہوگا، ایک امتحان ایسا ہوگا جس کے 5 سوالات ہیں۔ ان 5 سوالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے متعلق خصوصی سوال کریں گے۔ ترمذی میں حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن عبد من عند ربه یوم القیامت حتى يسأل عن 5۔ آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کی اجازت نہیں ملے گی یہاں تک کہ 5 سوالات نہ اس سے پوچھ لیے جائیں۔ اور وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عن عمرہ فیما افناہ، کہ بندے بتاؤ جو عمر تمہیں دی گئی تھی کہاں فنا کر کے آئے ہو۔ دوسرا سوال، اچھا دیکھیے یہ جو عمر کا سوال ہے اس میں بچپن شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے۔ جوانی اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ بڑھاپا شامل ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر دن اس میں شامل ہے نا۔ لیکن دیکھیے دوسرا سوال اللہ کیا کریں گے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، میرے بندے بتا کہ عمر کہاں فنا کر کے آئے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے اس عمر میں ایک حصہ عمر کا تمہیں دیا تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس جوانی کو کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو، اس جوانی کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو، اس جوانی میں کیا تگ و دو کر کے آئے ہو، اس جوانی میں اپنے جسم کو کن باتوں میں تھکا کر آئے ہو، اس جوانی میں تمہارے شوق کیا تھے، اس جوانی کو کس طرح سے استعمال کر کر کے بڑھاپے میں تم داخل ہوئے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، تب تک تمہیں قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک اس سوال کا جواب نہ دو۔ کیا جواب ہوگا میرے محترم بھائیو؟ یہ 5 سوال ہم سب سے کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا کہ بندے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال مال کمانے کے بعد لگایا کہاں پر تھا، خرچ کہاں پر کیا۔ اور 5واں سوال وعن علمہ فیما عملہ، یہ بتاؤ کہ جتنا تمہیں علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔
یہ جو علم کا سوال ہے یہ صرف علماء سے نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر شخص کے پاس علم ہے، کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا ہی اس سے سوال کیا جائے گا۔ جتنا تم جانتے تھے، جو باتیں اللہ کے رسول کی تم تک پہنچی، ان پر عمل کتنا کیا۔ اب آئیے، جب سوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ قیامت کا کوئی دن ہے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اعمال کا تولا جانا برحق ہے، اس میں جس کے نیکیوں کے پلڑے باری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اگر ان ساری باتوں پر ایمان ہے تو اے میرے نوجوان دوستو، آج پھر ذرا سوچتے ہیں، ذرا تدبر اور غور کے ساتھ ان باتوں کو سنیے کہ جوانی کیسی گزار رہے ہیں اور کیسی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک سوال کیجیے اپنے آپ سے، نوجوان لوگ، آپ نے اپنی جوانی جب سے شروع ہے اور گزر رہی ہے اور برف کے ایک بلاک کی طرح پگھل رہی ہے، ریت کو اگر مٹھی میں لیا جائے تو وہ سماتی نہیں ہے، سرکتی رہتی ہے، اس تیزی سے یہ جوانی گزر رہی ہے۔ ایک سوال کرو کہ جب سے جوانی شروع ہوئی اب تک اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ جب سے جوانی شروع ہوئی اب تک کتنا اللہ اور اس کے رسول کا قرب اختیار کیا؟ بس اس کے بعد پھر آگے ہم بات اپنی شروع کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیسے نوجوان دیے ہیں، اسلام نے ہمیں کیسے واقعات بتائے ہیں کہ ایک مسلم نوجوان کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن میں کن کن نوجوانوں کے واقعات اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں ہمارے سامنے رکھا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، وہ آیت سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ آیت نمبر 13 سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا واقعہ شروع کرتے ہیں جن لوگوں کے بنیاد پر اس سورہ کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب چند نوجوان، فتیہ یہ فتح کی جمع ہے اور یہ عموماً بولا جاتا ہے 16 17 18 سال کے نوجوانوں کو، جوانی کی ایج میں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب چند نوجوانوں نے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سہولتوں کو، اپنی آسانیوں آسائشوں کو چھوڑ دیا۔ نوجوان تھے، کھیلنے کے مزے کرنے کے دن تھے، ان کے گھر میں خوراک کی قلت نہیں تھی، آسائش سہولتیں اس کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اونچے گھرانوں کے نوجوان تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی آرام دہ زندگی کو چھوڑا اور کس زندگی میں، کس حالت میں آگے؟ اذ اوى الى الكهف، اذ اوى الفتية الى الكهف، غار میں آگے۔ کیا گھر کی آرام دہ زندگی، ایئر کنڈیشنڈ رومز ہوں، بہترین اور آرام دہ کمرے ہوں، کھانے پینے کی تمام چیزیں وافر ہوں، نوکر چاکر ہوں، سیکیورٹی ہو، حفاظت ہو، کسی کا دل چاہے کہ کیسی زندگی چھوڑ کر غار میں چلا جائے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، کس چیز نے مجبور کیا ان نوجوانوں کو کہ وہ یہ زندگی چھوڑیں؟ آج ہم میں سے ہر نوجوان کی کیا کوشش ہے کہ زندگی کیسے بہترین بنے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں، دنیاوی مال و دولت، رہائش، گھر، گاڑی، سٹیٹس، مرتبہ، اونچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ رات دن نوجوانوں کی جوانیاں اسی میں پگھل رہی ہیں۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کچھ اور وقت بھی لگاؤ، 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اوور ٹائم بھی لگاؤ، کیوں؟ پیسے زیادہ ہاتھ آئیں گے۔ کیا کرو گے پیسوں کا؟ کوئی اچھی گاڑی لیں گے، اچھا بائک لیں گے، اچھی جگہ بنائیں گے، اچھا گھر لیں گے، اپنے گھر کو اچھا سجائیں گے۔ لیکن یہ جن نوجوانوں کا ذکر ہے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ جب اللہ نے کہا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور کہف میں آ گئے، کیوں آئے؟ دعا ان کی کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تیری رحمت کی امید پہ، اے اللہ تیری رحمت کو پانے کے لیے، اور اے اللہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے۔ گھروں میں کوئی تکلیف نہیں تھی،
گھر میں کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی تنگی فقر و فاقہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ ان گھروں میں اللہ کا دین نہیں تھا، ان لوگوں میں اللہ کی توحید نہیں تھی، ان لوگوں میں اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری نہیں تھی، ان گھروں میں اللہ کے قرب کے لیے، ان گھروں میں اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک رب کو چھوڑ کر، ایک معبود سچے کو چھوڑ کر لوگ کئی معبودوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو، گھر والوں کو، آباء و اجداد کو، مکانات کو، رہائشوں کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جب ان کو تم نے چھوڑ دیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم ذرا غار میں جگہ تو بناؤ، غار میں آؤ تو صحیح، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے پھیلا دیں گے، کھول دیں گے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ تمہارے معاملے کو آسان کر دیں گے۔ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے نا، کیسے گھر بار کیسے چھوڑیں گے، والدین کو کیسے چھوڑیں گے، یہ معاشرہ، جاب، دوستی، گیدرنگ، اگرچہ ان میں برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، بےہودگیاں ہیں، ولگیرٹی ہے، بے حیائی ہے، لیکن چھوڑنا اتنا آسان بھی تو نہیں۔ اللہ نے کہا جب تم چھوڑ بیٹھے ہو، تم جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے تو اللہ پھر تمہیں وہ دیں گے کہ تمہارے تصور اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس شخص نے جب جو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ نے اس کو بہترین نعم البدل دیا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے جتنی بڑی چیز کی قربانی دی ہے، اللہ نے اتنی ہی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، باپ نے کہا کہ تم ابراہیم اگر باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے، اس توحید سے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں ہر صورت میں سنگسار کروں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے نکل جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے گھر کو، شاہی گھر تھا، محل تھا، مال و دولت سب کچھ وافر تھا، بادشاہ کا قرب تھا، ریاست تھی، سیاست تھی، بلند مرتبہ تھا، قال سلام علیک، کہا ابا جان آپ کہتے ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ، جا رہا ہوں، اس لیے کہ دین کو کمپرومائز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انہوں نے چھوڑا اپنے والد کو، اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اللہ نے کہا تمہیں بیٹا دوں گا، اسحاق نام ہوگا، نبی ہوگا، اس بیٹے کو پھر ایک اور بیٹا دوں گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، نبی ہوگا، اور اسماعیل اس سے الگ ہے۔ کون اسماعیل؟ وہ اسماعیل کے جب 12-14 سال کی عمر میں ہے، 10-12 سال کی عمر میں باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، یہ نوجوانی کی ابتدا ہے، 12 سال، ابھی یہ ٹین ایج میں قدم رکھنے والا بچہ ہے، بلوغت کے قریب ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، بیٹا جانی میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ بیٹا اگرچہ چھوٹا ہے، عمر کم ہے، لیکن ہے بڑا ہی ذہین، فوراً بھانپ گیا کہ میرے باپ کوئی عام انسان نہیں ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، خواب کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دیا گیا ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جانی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے چھری میرے گرے پر چلائیں گے اور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ کو چھوڑا تھا نا، کس کے لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کے لیے۔ ایسا بیٹا عطا کیا، بتاؤ کوئی ایسا بیٹا کہاں پہ ملے گا؟ عمر ہی ابھی کیا ہے، 12-13 سال، معلوم ہے کہ چھری کیسے چلتی ہے، کیسے جسم کو کاٹتی ہے، اور گلے پر چلے گی تو موت ہے۔ اس کے باوجود بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے یا ابت افعل، ابا جان آپ کیجئے جو آپ کو کہا گیا۔
دعویٰ تو بڑا نہیں کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا۔ پھر ابراہیم بھی کیا باپ تھے۔ اب تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ اس وقت ابراہیم کے جذبات کیسے ہوں گے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تب کیا جذبات ہوں گے، اور جب اس معصوم بچے کا یہ جواب سنا ہوگا تو جذبات مچل نہیں گئے ہوں گے ایک باپ کے۔ اس کے باوجود یہ سارے جذبات اللہ کی اطاعت میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری گردن پر رکھ دی اور چلا دی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ووہبنا لہ اسحاق۔ جب یہ قربان کیا تو اللہ نے کہا تمہیں اسحاق کی بھی خوشخبری ہے، یعقوب کی بھی خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ نے کتنا نوازا ابراہیم کو علیہ السلام، انہی کی نسل سے اسماعیل کی نسل سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھو تو صحیح۔ ان نوجوانوں نے گھر سے نکلے، اللہ نے کے لیے کچھ چھوڑا۔ اللہ نے کہا کہ تم جب یہاں پر آ گئے ہو، ان لوگوں سے، ان کی بت پرستی سے جب الگ ہو گئے ہو اور اللہ کے لیے الگ ہوئے ہو، ینشر لکم ربکم من رحمت، دیکھو اللہ اپنی رحمت کو کیسے تم پر پھیلاتے ہیں۔ غار میں جگہ دی، 309 سال تک ان لوگوں کو سلائے رکھا، کسی کا کوئی خوف و خدشہ نہیں، کسی کے نقصان کا ڈر نہیں، کوئی بھوک پیاس نہیں، کوئی بڑھاپے کے آثار نہیں۔ 309 سال اللہ نے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے معاشرے کو چھوڑا، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کو معجزہ بنا دیا۔ پھر اٹھے، لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کے سامنے قصہ آیا، وہ اپنی نقدی لے کر گئی کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم 309 سال تک سوئے رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہے اسلام کے نوجوان۔ اللہ نے اس سورہ میں 4 جوانوں کا ذکر کیا، اس سورہ کا تقریباً سب جوانی کی عمر کے تھے۔ ایک یہ نوجوانوں کی جماعت، دوسرے نمبر پر وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 نوجوان، 2 آدمی، دونوں بھائی ہیں۔ ایک کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا، وہ اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اگر ہوئی تو اللہ کے ہاں بہتر پاؤں گا۔ دوسرا نوجوان وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ تم اس اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، کیسی بہترین شکل دی۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو مجھے اللہ نے اتنا مال و دولت نہیں دیا، لیکن میں اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں، اللہ تم سے بھی مجھے بہتر دے دے، اور کیا معلوم اللہ تمہارے اس مال کو تباہ کر دے جس پر تم یہ گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہو۔ واقعی اللہ نے اس کا مال تباہ کر دیا، اور دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور بلندی دے دی۔ تیسرا واقعہ 2 نوجوانوں کا، ایک کا نام ہے موسیٰ اور ایک کا نام ہے یوشع علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ فلاں بندے سے علم حاصل کرنا، اس کا نام خضر ہے علیہ السلام، میں تب تک سفر کرتا رہوں گا، بے شک مجھے سال ہا سال سفر کرنا پڑے، میں سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ اس نوجوان اس شخص سے مل نہ لوں۔ اور لگتا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اس وقت جوانی کی حالت میں ہی تھے، بڑھاپے میں نہیں تھے، جوانی میں تھے۔ یہ علم سیکھنے کے لیے گئے، وہ علم سکھانے کے لیے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں، اس طرح کے جوان اللہ چاہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اللہ نے اسی سورہ میں ذی القرنین کا بھی ذکر کیا۔ کیا بہترین جوان تھا، کیا ہی عادل بادشاہ تھا، اللہ کی سلطنت دی کہ دنیا کے مشرق و مغرب تک اس کی سلطنت پھیلی۔ اللہ نے اس کو ایسا وقار عطا کیا کہ اس دنیا کے بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یاجوج ماجوج، اس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے
لوگوں سے محفوظ کر لیا، اللہ نے اس شخص کو سبب بنایا۔ بادشاہ تھا، جوانی تھی، بادشاہت تھی، مال و دولت، حکم سلطنت تھی، آرمی تھی، کمانڈر تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود کیسے تھے؟ اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کے مطیع تھے۔ دیکھیں اس سورہ کی ابتدا میں کون سے نوجوانوں کا ذکر ہے؟ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، فقر و فاقہ کی زندگی کو اختیار کیا۔ ان کا مقصود کیا تھا؟ اور یہ شخص جس کو اللہ نے بادشاہت دی، اور اس شخص نے بادشاہت کے اندر رہ کر، وہ ایک ہی مقصود تھا دونوں کا۔ فقر و فاقہ میں لوگوں نے بھی یہی چاہا اللہ کا قرب کیسے ملے، بادشاہت نے بھی، اس بادشاہ نے یہی چاہا کہ اللہ کا قرب کیسے ملے۔ نوجوانوں یہ ہے جوانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کوئی اور بدل دی جائے گی۔ کون سا دن؟ جب یہ پہاڑ جو سب سے وتر الجبال تحسبها جامدہ وهي تمر مر سحاب، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت واذا البحار سجرت، یہ سارے قیامت کے نقشے جب یہ بپا ہوگی قیامت، اس وقت صرف ایک سایہ ہوگا اللہ کا، اللہ کے عرش کا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت میں، اس حالت میں، دن بھی کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہیں گے کہ آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے تلے۔ کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی کہ اس شدت کی گرمی کو، تمہیں یہ شدت کی گرمی ستائے گی نہیں، تمہیں یہ پسینے میں شرابور ہونا، جہنم بھی لائی جائے گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی، صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو سنبھالنے کے لیے۔ اس حالت میں اللہ چند خوش نصیب لوگوں کو، مرد و خواتین کو کہیں گے آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے تلے۔ جس کو عرش کا سایہ اس دن مل گیا، نہ اس کو گرمی ستائے گی، نہ اس کو پیاس ستائے گی، اس کو حوض کوثر بھی مل جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور اس بندے کو اللہ جنت کی راہ بھی دکھا دیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ۔ ان میں ایک وہ شخص، بلکہ سبحان اللہ اس میں کئی نوجوانوں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر ایک وہ قسم ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے۔ کون سی کیٹیگری؟ شاب، نوجوان، مرد ہو یا خاتون، نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان مرد یا خاتون نے اپنی نوجوانی کا، اپنی جوانی کا ایک ایک دن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے گزارا، اس کا دل دھڑکا تو رب کی رضا میں، اس کے قدم اٹھے تو اللہ کی خوشنودی میں، اس کے ہاتھ چلے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ چلا یا چلی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی راتیں گزری تو اللہ کے حضور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اس کے دن گزرے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے اور اس کو دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے، فرائض کو پورا کرتا رہا، محرمات سے بچتا رہا، رسول کی سنت کو فخر کے ساتھ اپنے اوپر سجائے پھرتا رہا اور پھرتی رہی۔ حجاب اور نقاب اس نے زینت سمجھا، اس نے اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے کلچر، ثقافت کو، سب کچھ کو اسلام کے رنگ میں ڈال دیا۔ لوگ باتیں کرتے رہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گامزن رہا۔ لوگ اس کو دقیانوس، مولوی، فلاں کہتے رہے، یہ خاتون ایسی ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنے رب اور اپنے رسول کی محبت کو آگے رکھا، یہاں تک کہ جوانی یوں ہی گزر گئی۔ اللہ اس نوجوان مرد و خاتون سے اتنے راضی ہوں گے کہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور کہیں گے آج وہ عرش کا سایہ تمہارے لیے ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یوسف کون تھے؟ کیسے نوجوان تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
قد اعطی شطرا من الحسن، دنیا کے حسن کا ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا. دنیا بھر کے حسین ایک طرف، یوسف اکیلے کا علیہ السلام کا حسن ایک طرف. اس نوجوان نے زندگی کیسے گزاری؟ فغلقت الابواب وقالت حیت لک، گھر کی مالکن ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، گھر میں اکیلی ہے، کسی کا خوف و خدشہ نہیں، گھر کے دروازے بند ہیں. قالت حیت لک، منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، بےہودگی زنا کی دعوت دے رہی ہے. اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میرے رب نے مجھے عقل، صورت، شعور عطا فرمایا، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں، اتنا بڑا گناہ کروں، اپنے دامن کو داغدار کروں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور اس خاتون کا منہ کالا کر دیا، سیاہ کر دیا اس کو، اور وہاں سے بھاگ نکلے. یہ نوجوان ہے، سبحان اللہ، دونوں ہی بھاگ رہے ہیں. ایک یہ خاتون بھی بھاگ رہی ہے، یہ نوجوان بھی بھاگ رہا ہے. دونوں کی منزل ایک ہی ہے، سامنے دروازہ، لیکن دونوں کے بھاگنے میں اور اس کے پیچھے مقاصد میں کس قدر فرق ہے. ایک عزت کو بچانے، پاک دامنی کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور دوسری عزت کو لٹانے اور اپنی بے حیائی کے لیے بھاگ رہی ہے. نوجوانوں کی جماعت دیکھیے کہ آپ کی بھاگ دوڑ کس چیز میں ہے، آپ کس چیز کی جستجو میں زندگی گزار رہے ہیں. لوگ بھی آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، لیکن مقاصد دیکھیے، اپنے مقصد پر غور کیجیے، آپ کا مقصد کیا. جب یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کو اس کے برے ارادے میں رسوا کر دیا، اپنے دامن کو بچا لیا، اور گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کر دی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف پاک دامن ہے. یوسف کی پاک دامنی اس وقت بھی ظاہر ہو گئی. اور یہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی پاک دامنی، اپنی حیا کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ قال رب السجن. دعا کیا ہے اس نوجوان کی؟ یہاں سے تو اپنے عزت کو بچا لیا، لیکن سنا کہ وہ خواتین ابھی بھی اپنی بےہودگی سے باز نہیں آئیں. میٹنگ چل رہی ہیں، خواتین کو اکٹھا کر لیا ہے، خواتین اس کو تانے دے رہی ہیں کہ تم سے یہ نوجوان نہیں سنبھالا جا رہا، اپنے شیشے میں تم اس کو نہیں اتار رہی، یہ تم سے نہیں پھانسا جا رہا. مرد وہاں کے تب کے بے بس تھے، بیچارے غیرت سے خالی تھے. اکثر اس وقت مصر کے مرد، خاوند کو پتہ چل گیا میری بیوی نے زنا کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ الٹا فیصلہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دینا چاہیے. اس نوجوان کی دعا اپنے رب کے سامنے کیا بلند ہوتی ہے؟ قال رب السجن احب الی، اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، اس محل کو چھوڑنا، یہ عیش و عشرت کی زندگی اس کو چھوڑنا اللہ مجھے گوارا ہے، اللہ مجھے جیل، اس کی کال کوٹری گوارا ہے. لیکن یا رب اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی پاک دامنی پر کوئی حرف آ جائے، اللہ یہ مجھے گوارا نہیں. دعا کر کے جیل لی انہوں نے. اور پھر جب وہ وقت آیا کہ جب جیل سے نکالنے کا پیغام آیا، اور پیغام بھی کیا آیا؟ اس نوجوان کو جیل سے نکالو، ڈائریکٹ میرا وزیر اور مشیر بنا دو، میں اپنا خاص مشیر بناؤں گا اس نوجوان کو. بندہ خوشخبری لے کر آیا کہ آپ کی قید ختم ہو رہی ہے، خوشخبری ہو. کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اپنے بادشاہ سے جا کر کہو، پوچھو ان خواتین سے، ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ان خواتین سے جا کر پہلے پوچھو کہ جس نوجوان کو ورغلانے کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کردار ادا کیا تھا. میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے اس صبر کو اتنا سراہا، کہا کہ 9 سال جیل میں رہے. جرم کیا ہے؟ پاک دامنی ہے، کسی کی چوری نہیں کی، مال غصب نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا. جرم ہے تو یہ کہ اپنی حیا اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا ہے. 9 سال جیل میں رہنے کے بعد جب بلایا جا رہا ہے، عہدہ بھی دیا جا رہا ہے، کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. پوچھو کہ ان خواتین کا کیا معاملہ تھا. پھر اللہ نے کیسے
اس نوجوان کی گواہی ان خواتین کی زبان سے نکالی، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی فاستعصم، کہا انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پاک تھا، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، اس کی پاک دامنی تو فرشتوں کی پاک دامنی کی طرح۔ کہا الآن حصحص الحق، اب حق کھل گیا، میں نے اس کو ورغلایا تھا، یہ بچ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے اس عمل کو کتنا پسند کیا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا اس میں ایک کیٹیگری اس بندے، اس نوجوان مرد یا خاتون کی بھی ہے کہ جس کو اذا دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس نوجوان کو ایک خوبصورت اونچے خاندان کی عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے یہ کہتے ہوئے اس کو دھتکار دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مرد ہو یا خاتون، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دے گا۔ میرے نوجوان بھائیو، یہ میڈیا کی رو میں بہہ کر کبھی اپنی جوانی کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ یہ میڈیا، یہ کلچر جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو کیا بنایا جائے گا؟ ڈانسر، سنگر، ہر کمرشل، ہر اشتہار، ہر بل بورڈ، اس میں کیا ہے؟ ناچ گانا۔ چائے کی کمرشل ہے، چائے کی مشہوری ہے، جیسے ہی چائے کا پہلا سپ لیا پورا خاندان ناچنا شروع کر دیا۔ تم چائے بیچ رہے ہو کہ حیا اور غیرت بیچ رہے ہو؟ کپڑوں کو بیچ رہے ہیں لوگ، اور اوپر لڑکیوں کی تصاویر۔ اور ہماری بہنوں نے بھی سمجھا، اسلام کی بیٹیوں نے، بیچاریوں نے، کہ یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی تو ہے، لیکن یہ درندوں کی آزادی ہے تمہارے جسموں تک۔ اسلام نے تمہیں آزاد کیا، تمہیں ایک وہ فورٹریس اور وہ قلعہ دے کر جس کو حجاب اور نقاب کہا جاتا، تم نے اس سے نکل کر اپنی آزادی کو سلب کروایا۔ یہ ہے نوجوانوں کی جوانی جو اسلام دینا چاہتا۔ جوانی کو اس طرح سے گزارو کہ اللہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ جوانی کو ایسے گزارو کہ اللہ کی ایک ایک فرما برداری کرنی ہے۔ بڑھاپے میں تو بڑے بڑے سرکش بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی معافی اور ان کی توبہ قبول کرنے پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ جوانی کے دنوں میں توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ بتاؤ وہ عباد الاربعہ کون تھے؟ صحابہ میں وہ 4 عبداللہ نام کے لوگ کون تھے؟ کسی کی عمر 12 سال، کسی کی 14 سال، کسی کی 15 سال۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، عبداللہ بن عمر حدیث کے حافظ، عبداللہ بن عمر انتہائی عابد و زاہد، عبداللہ بن زبیر انتہائی اعلیٰ شخصیت کے مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، کسی کی عمر 12 سال ہے، کسی کی 13 سال، کسی کی 14 سال، لیکن اس کے باوجود اطاعت اور عبادت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہہ رہے ہیں، اے عبداللہ، ساری ساری رات تم قیام کرتے رہتے ہو، دن کو روزہ رکھتے رہتے ہو، ان لعینک علیک حق، اے عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے، سب کا خیال رکھو، سب کے حقوق ادا کرو۔ یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کو کہہ کر عبادت کم کروانا پڑتی تھی، کم عبادت کرو، کم عبادت کرو۔ کہاں ہوتے ہمارے نوجوان فجر کی نماز میں؟ رمضان کے بعد مساجد کو دیکھیے، خاص طور پر فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں بھی بوڑھے کتنے ہیں۔ کوئی ایک نوجوان نظر نہیں آتا۔ اللہ کے بندوں، کون سا اسلام لیے پھرتے ہو؟ نوجوانی کس کو کہتے ہیں، کیسے گزارنی ہے؟ ان عبداللہ سے سیکھو، جو یہ سب عبداللہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو عبداللہ بن عباس کی عمر 12 سے 13 سال تھی، مفسر قرآن بنے۔ اللہم علمہ الکتاب، اس کو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ اس بچے کو کتاب کا علم سکھانا۔ پھر اللہ نے کیسا علم سکھایا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کر سیکھ رہے۔ یہ نوجوانی ہے۔ بتائیے وہ جس نے اس بر صغیر پر اسلام کو اللہ نے جس کے ذریعے سے داخل کیا، کیا نام تھا اس کا؟ محمد ابن قاسم۔ عمر کیا تھی؟ 16-17 سال۔ یہ ہیں ہمارے نوجوان۔ بتائیے کہ وہ کون سا شخص تھا جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث بعد صحابہ کا لقب ملا، کہ صحابہ کے بعد حدیث میں وہ مسلمانوں کے، مومنوں کے امیر ہیں، جن سے امتحان لیا گیا، بڑا سخت امتحان بغداد میں اہل علم کی موجودگی میں۔
10 لوگوں کو 10 احادیث 100 احادیث یاد کروائی گئی، ان کے متون اور ان کے اسناد کو چینج کر دیا گیا، آپس میں مکس کر دیا گیا۔ بڑا چرچا تھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی زبان عربی نہیں ہے، پھر بھی عربی کا امام ہے، حدیث کا حافظہ ایسا ہے کہ لوگوں میں جیسے اللہ کا معجزہ ہو۔ سنا کہ وہ بغداد آ رہے ہیں، کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ ایک بندے نے 10 احادیث الٹ پلٹ کر کے چین اسناد اور متون سب مکس کر کے پڑھا اس نوجوان کے سامنے۔ اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں اس حدیث کو۔ دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی، پانچویں، ایک شخص نے 10 احادیث پڑھ لی، کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا چرچا تو بڑا سنا تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ککھ بھی نہیں جانتا۔ 100 کی 100 احادیث اور کہتا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ 100 کے بعد کوئی اور بھی ہے؟ 10 لوگ بیٹھ گئے، کہا پہلے کو کھڑے ہو جاؤ، تم نے سب سے پہلے یہ حدیث اس طرح سے پڑھی تھی، یہ غلط ہے، صحیح حدیث یوں ہے، متن یہ ہے، سند یہ ہے، راوی یہ اور یہ ہے۔ تم نے دوسری حدیث غلط اس طرح سے پڑھی تھی، صحیح یہ ہے۔ پوری 100 کی 100 احادیث پہلے جو انہوں نے غلط پڑھی تھی وہ ان کو سنائی، پھر ان کی صحیح سنائی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ صرف 16 سال کی عمر تھی اور اس نوجوان کو دنیا کس نام سے یاد کرتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل البخاری، امام بخاری تھے یہ۔ بتائیے کس نوجوان کو ان نوجوانوں کا پتہ ہے؟ کون تھے امام مسلم؟ کون تھے احمد ابن حنبل؟ ہمیں سنگرز، گلوکاروں کا پتہ ہے، ایکٹرز کا پتہ ہے، اداکاروں کا پتہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل یہ سب گانے والے، یہ سب زمین میں بے حیائی پھیلانے والے، دین سے دور لوگ، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں، کہاں سے کریئر کا آغاز کیا ہم جانتے ہیں، کون سا بہترین پرفارمنس کا دن تھا ان کا ہم جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو اسلام کے ان سپوتوں کو نہیں جانتے جن سے اللہ نے دین کو غالب کیا۔ نوجوانوں کیا ہو گیا تم اپنا کلچر لیتے ہو مغرب سے، ان لوگوں نے تمہیں پینٹ دی گھٹنے سے پھاڑ کر، تم نے کہا قبول ہے، فیشن ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں کہا کہ اپنی داڑھیوں کو ختم کرو، تم نے کہا قبول ہے، فیشن ہے، چلتا ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں کہا کہ کانوں میں بالیاں ڈالو، مرد ہو، تم نے کہا قبول ہے، ڈالیں گے۔ ان لوگوں نے تمہیں کہا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اپنے اندر پروموٹ کرو، تم نے کہا قبول ہے۔ اپنے موبائلز کی رنگ ٹونز کو دیکھو، اپنے فیس بک کی وال کو دیکھو، اپنے سسٹم، اپنے پی سی اور اپنے لیپ ٹاپ اس کے اندر ڈیٹا رکھا ہوا اس کو دیکھو، اپنے فون کی ویڈیو اور فوٹو گیلری کو دیکھو، پھر بتاؤ کیا تم مسلمان نوجوان ہو؟ کہاں جوانیاں گزار رہے ہو؟ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہو؟ آؤ اللہ کے لیے جوانی کو گزارنا سیکھو نوجوانوں، اللہ پھر بڑا کچھ دیں گے۔ جب تک تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے تمہیں زندگی کا لطف نہیں آ سکے گا۔ ایسے نوجوان بنو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہیں عرش کا سایہ دیں گے۔ ایک امت بنو، امت کی تعمیر کرو، اپنے بعد والے آنے والے بچوں کو بہترین نوجوان پیش کرو۔ وہ ولگر، بیہودہ، بے حیا گاڑیوں میں میوزک کو بلند کر کے آنا جانا، گھروں میں عید آئی ہے بس ڈیک اونچا کر کے لگاؤ، شادی بیاہوں پہ ناچنا گانا، یہ نوجوان نہیں ہیں۔ وہ نوجوان ہیں جو مساجد کو آباد کرتے نظر آئیں، وہ نوجوان ہیں جو فجر کی نماز میں پہلی صفوں میں وہ نظر آئیں، وہ نوجوان ہیں جو قرآن کو پڑھتے نظر آئیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نوجوان ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمهم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کریں گے۔ آئیے اپنی جوانیوں کو اللہ کے لیے وقف کریں، آئیے اپنی جوانیوں کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، عہد کریں، پھر دیکھیں کہ جوانی میں اللہ لطف کیا دیتے ہیں۔ گناہ کی لذت ہے صرف کرنے تک، اس کے بعد زندگی بھر آپ کی روح کو یہ گناہ تڑپاتا رہے گا، آپ کو پنچ کرتا رہے گا، روح کو زخمی کرتا رہے گا۔ نیکی کی قوت، نیکی کی لذت کرنے سے پہلے بھی ہے، کرنے کے دوران بھی ہے، اور زندگی کے آخری سانسوں تک ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ کہاں تک ہے؟ جب تک کہ تمہیں آواز نہیں دے دی جاتی، اے نوجوانوں کی جماعت آ جاؤ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔
شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آئیے عہد کیجئے، جو اعتکاف میں نوجوان مرد و خواتین ہیں اللہ کے لیے، وہ تو عہد کرے کہ یار اب بس بات اب سمجھ میں آ گئی، نوجوانوں کے واقعات اور قصے ہم نے پڑھ لیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد مل گئے، ہمیں اپنے آئیڈیل مل گئے، ہمیں اپنے فیورٹ لوگ مل گئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا رب ہم سے کون سی جوانی چاہتا ہے، کون سی جوانی چاہتا ہے۔ کہاں وہ نوجوان جو راتیں گزار رہے ہیں موویز کو دیکھنے میں، بےہودگیوں کو دیکھنے میں، اور کہاں وہ نوجوان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جب لوگ سارے آرام کر رہے ہیں کچھ اپنی بےہودگی میں مصروف ہیں، یہ نوجوان اٹھتا ہے، اپنے بستر کو نرم کو آرام دہ کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس کو پکارتا ہے خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم وہ نعمتیں دیں گے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے متعلق سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کی تصوراتی پاور اتنی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے متعلق تصور بھی کر سکے۔ وہ نعمتیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ آئیے اللہ کی رحمتیں تمہاری منتظر ہیں، آئیے اللہ کی رضا تمہاری منتظر ہے، آئیے اپنی جوانی کو چینج کر لیجئے، شیطان کے اعلیٰ کار نہ بنیے، رحمان کے غلام بنیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تکبر چھوڑیے، عاجزی اختیار کیجیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں گزارتے اپنے رب کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہمیں ان عذاب سے بچا لیجئے، بڑا سخت ہے جہنم کا عذاب۔ آئیے اپنے آئیڈیل بنائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اللہ نے کن لوگوں سے مروایا؟ دو نوجوانوں سے، کوئی 14-15 سال کی، 15-16 سال کی عمر کے نوجوان، اس امت کا فرعون۔ آئیے ان نوجوانوں کے ساتھ چلیے، اللہ ہماری جوانیوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیں، اللہ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے مطابق خرچ کریں، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والی ذات ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو موجزن کر دے، اللہ اپنے حبیب کی محبت کو دل میں سما دے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ جوانی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ وہ معاف کر دے، آئندہ اے اللہ جوانی وہ بننے کی توفیق دے یا رب کہ تجھے پسند ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو محبوب بنا دے، نافرمانی، گناہ، فسق، فجور، شرک سب کی نفرت دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ بے حیائی سے بچا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو بے حیائی سے بچا۔ اے اللہ برے لوگوں، بری کمپنی، بری صحبت سے بچا، اللہ بد نظری سے بچا، اللہ برا سننے سے بچا، برا کہنے سے بچا، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی نظروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کی، بھائیوں کی، ان کی حفاظت فرما، اللہ شیطان کے تمام قسم کے حربوں سے بچا لے، اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور اے اللہ ہمیں اپنی ایسی رضا عطا فرما کہ جس رضا کے بعد یا رب تیری ناراضگی کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين يا رب العالمين۔